یہ تو وہی بات ہوئی کہ اسی دیہات میں کنویں میں کتا گر گیا اور وہ مر گیا. لوگوں نے آ کر امام صاحب سے مسئلہ پوچھا. امام صاحب نے بتایا کہ کنویں کے اندر جتنا پانی ہے سب کو نکالو. سب پانی کو نکالنے کے بعد کنواں پاک ہوگا. ان لوگوں نے کنویں کو صاف کیا، پاک کیا، اور جتنا پانی کنویں کے اندر تھا اس سب کو نکالا. اور نکالنے کے بعد پھر امام صاحب کے پاس آئے کہ آپ نے جو فتویٰ دیا تھا کہ چونکہ کتا نجس ہے، پلیت ہے، اور وہ کنویں میں گر گیا ہے، مر گیا ہے، تو جب تک پورا پانی کنویں کا نکالا نہیں جائے گا کنواں پاک نہیں ہوگا. ہم نے کنویں کا سارا پانی نکال لیا ہے. امام صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ خود تشریف لے گئے اور کنویں کا معائنہ کیا اور کہا کہ تھوڑا سا پانی جو نظر آ رہا ہے وہ مجھے دکھاؤ. اور وہ پانی جو انہوں نے نکالا اس کے اندر کچھ بال انہیں نظر آئے. پوچھا کہ یہ کس چیز کے بال ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اس کتے کے بال ہیں جو کنویں میں پڑا ہوا ہے. امام صاحب نے کہا کہ کنواں اس کے اندر کتا ابھی تک پڑا ہوا ہے، تم نے پانی پورا نکال لیا. جب تک کتے کو نہیں نکالو گے، پانی سارا نکال لو تب بھی کنواں پاک نہیں ہوتا. تو جب گھر میں ایسی گندی چیزیں موجود ہیں تو سورہ بقرہ پڑھنے سے یا گھر میں درس کروانے سے یا برکت کے لیے صبح ایک دینی کیسٹ لگانے سے یہ کنواں پاک نہیں ہوتا. جب تک کتے کو کنویں کے اندر سے نکالو گے نہیں اس وقت تک کنواں پاک نہیں ہوگا. تو جب تک گھر میں ایسی گندی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، آرٹ کے نام پہ، کلچر کے نام پہ بت رکھے ہوئے ہیں ڈرائنگ رومز میں، اور شادی کی تصویریں اور پتہ نہیں کس کس کی تصویریں، عورتوں کی تصویریں، مردوں کی تصویریں، کھلاڑیوں کی تصویریں، فلمی اداکاروں کی تصویریں، کرکٹرز کی تصویریں، تو یہ سارا وہ گند ہے جو مرے ہوئے کتے کی شکل میں ہمارے گھروں میں نحوست کے ساتھ موجود ہے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، پھر بھی شیطان ہمارے گھر میں آتے ہیں. اس لیے آتے ہیں کہ شیطانوں کی تصویریں پڑی ہوئی ہیں. تو ان شیطانوں کو اپنے گھروں سے جب تک آپ نہیں نکالیں گے اس وقت تک گھر میں تلاوت سے برکت نہیں آئے گی. بنیاد جو ہے اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. تو گھروں سے، دفتروں سے ان تصویروں کو اور ان گانے بجانے کی چیزوں، آلات وغیرہ کو نکالا جائے. اگر ہو سکے تو روزانہ ایک مرتبہ کم از کم سورہ بقرہ پڑھی جائے، اور اگر ایک مرتبہ ممکن نہ ہو تو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور سورہ بقرہ گھر میں پڑھی جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. اور اچھی اور اہم نصیحت اور فائدے اور بھلائی اور خیر والی دینی کتابوں اور تفسیروں کا نسخہ یہ بھی گھر میں اچھی کتابوں کا ذخیرہ ہونا چاہیے جو کہ آپ بھی پڑھیں، آپ کے گھر کی خواتین بھی پڑھیں، آپ کے بچے اور بچیاں بھی پڑھیں. اور یہ ہم نے پہلے بتایا کہ کسی بیمار کے علاج کے لیے کسی بھی ایسے شخص کے پاس جانا حرام ہے جس شخص کا عمل ٹھیک نہ ہو. جس شخص کے پاس آپ تعویذ کے لیے، دم کے لیے، جھاڑ پھونک کے لیے، علاج کے لیے جاتے ہیں، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آیا یہ شخص عقیدے اور عمل کے لحاظ سے صحیح ہے یا غلط ہے. اگر اس کا عقیدہ اور اس کا عمل صحیح ہے اور وہ شریعت کے تابع ہے تو پھر اللہ تعالی اس کے منہ سے نکلی ہوئی ان آیات کو اور ان دعاؤں کو شفا کا سبب بنا سکتا ہے. لیکن ان لوگوں کے پاس جانا گناہ ہے جو یہ پوچھتے ہیں کہ 500 والا تعویذ چاہیے یا 1000 والا تعویذ چاہیے. ہم نے اس درس کے آغاز میں یہ بھی کہا تھا کہ جن چیزوں کا جادو سے کچھ تعلق ہے ان میں ایک عین ہے، نظر، جس کو ہم نظر بد کہتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ان کی نظر لگتی ہے.
وہ اگر کسی اچھی چیز کو دیکھ کر ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ تبارک اللہ نہ کہیں تو وہ اللہ کی نگاہ میں مجرم ہے، اس لیے کہ ان کو علم ہے کہ ان کی نظر لگتی ہے، اس لیے جب بھی وہ کسی اچھی چیز کو دیکھیں فوراً کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ تبارک اللہ۔ اگر کسی شخص کے بارے میں پتہ چل جائے کہ ہاں واقعی اس کی نظر لگی ہے تو صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نظر لگی ہے اس سے کہا جائے کہ وہ غسل کرے، استنجا کرے، وضو کرے، اور اس پانی کو جو اس نے اپنے اس غسل میں استعمال کیا ایک برتن میں جمع کیا جائے اور پھر اسے اس شخص کے جسم اور سر پہ ڈالا جائے جس کو اس کی نظر لگی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو شفا دیں گے۔ تو اگر کسی جگہ یا کبھی ایسا ہو کہ کسی شخص کے بارے میں یقین ہو کہ ہاں واقعی اس کی نظر لگی ہے تو اس سے کہا جائے کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ غیر شعوری طور پہ آپ کی نظر لگ گئی ہو، حدیث میں یہ آیا ہے، ہم نے علماء سے سنا ہے، تو آپ ازراہ کرم غسل کیجئے اور جس پانی سے آپ غسل کرتے ہیں وہ کسی برتن میں ڈال کے ہمیں دے دیجئے تاکہ ہمارے مریض کو شفا نصیب ہو۔ اور اگر اس کا علم نہ ہو تو پھر اس کے لیے جو قرآنی آیات اور جو دعائیں ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اس شخص پہ جس پہ بری نظر کا یا کسی کی نظر کا اثر ہوا ہو، کسی شخص پہ یا دکان یا ملازمت یا کاروبار یا جانور یا کسی بھی چیز پہ، تو سب سے پہلے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اس کو پڑھا جائے، تعوذ اور بسملہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ تو فرجع البصر سے لے کر حسیر تک اس مجموعے کو اور ان کلمات کو 3 مرتبہ پڑھا جائے۔ پہلی مرتبہ تبارک الذی جب آپ نے پڑھا تو یہ ہو گیا، دوسری مرتبہ فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، یہ 3 مرتبہ پڑھیے، ایک مرتبہ تبارک الذی کے ساتھ اور 2 مرتبہ مزید آپ پڑھیے۔ اور دوسری آیات جو نظر کے لیے شفا کے طور پہ پڑھی جاتی ہیں ان میں سورہ القلم کی آخری 2 آیات ہیں، سورہ القلم کی آخری 2 آیات وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ سورہ القلم کی آخری 2 آیات ان کو بھی 3 مرتبہ پڑھا جائے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ تیسری چیز سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 اور 68 وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ۔ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹوں کو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ نسخہ بتاتے ہیں کہ تم سب کے سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ جب بادشاہ مصر کے دربار میں حاضری دو تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ تو یہ بھی نظر کی وجہ سے انہوں نے کہا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 اور 68۔ اور چوتھے نمبر پہ یہ دعا پڑھی جائے اس بیمار پہ اعیذک بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ومن شر غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، یہ 3 مرتبہ۔
اور 3 مرتبہ یہ دعا بھی پڑھی جائے جو ابھی ابھی ہم نے پڑھی، اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعائیں اور یہ آیات اس شخص کے لیے تھیں جس کو نظر بد کے بارے میں شکایت ہو یا تکلیف ہو۔ اپنے اوپر اگر پڑھنا ہو تو پھر اعیذک کے بجائے اعوذ پڑھا جائے گا، کسی اور پہ پڑھنا ہو تو پھر اعیذک، مرد مذکر ہو تو کا، اور اگر مؤنث بچی یا خاتون ہو تو کی، کاف کے زیر کے ساتھ۔ قرآن پاک کی بعض آیات کو یا بعض صورتوں کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لینا حفاظت یا برکت کے لیے، علماء نے اس بارے میں یہ فتویٰ دیا کہ یہ عمل جائز ہے، لیکن جب انسان بیت الخلاء میں داخل ہو تو ان آیات کو یا جس کاغذ وغیرہ پہ کچھ لکھا ہوا ہو اس کو نکال دے، اس کو اپنی جیب سے نکال دے اور ان کے ساتھ بیت الخلاء میں داخل نہ ہو۔ اسی طرح امام النووی، امام ابن تیمیہ اور بعض دوسرے ائمہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بیمار کے لیے قرآن کی کسی آیت کو کسی برتن یا کسی کاغذ پہ لکھا جائے اور اسے گھول کر اس مریض کو پلایا جائے تو یہ عمل جائز ہے۔ تعویذ اور دم اور جھاڑ پھونک کے بارے میں شروع میں ہم نے پڑھا، اور اب پھر اس بات کو ہم دہراتے ہیں کہ ہر وہ دم اور ہر وہ جھاڑ پھونک جو قرآن کی آیات اور صحیح احادیث سے ثابت دعاؤں یا ان دعاؤں پہ مشتمل نہ ہو جو تابعین اور سلف صالحین سے منقول ہیں، تو ان چیزوں کا پڑھنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور وہ دعائیں اور وہ جھاڑ پھونک جن میں شرکیہ عبارتیں ہوتی ہیں، غلط قسم کی عبارتیں ہوتی ہیں، ان کا پڑھنا یا ان کے پڑھوانے کے لیے کسی شخص کو لانا یا کسی شخص کے پاس جانا یہ حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن کی آیات کو لکھنے کے بارے میں علماء نے اس بارے میں بعض علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ قرآن پاک اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اسے اس غرض سے لکھا جائے، لیکن دوسرے علماء نے یہ کہا کہ چونکہ قرآن میں شفا ہے، شفا کی نیت سے کسی بیمار کے لیے اگر کسی آیت کو لکھا جاتا ہے تو یہ عمل انشاءاللہ جائز ہے اور یہ عمل ناجائز نہیں ہے۔ تو جھاڑ پھونک کے لیے صرف وہ چیز جائز ہے جو قرآن کی آیت کی شکل میں ہو یا سلف صالحین سے منقول دعاؤں کی شکل میں ہو یا صحیح احادیث سے ثابت دعاؤں کی شکل میں ہو۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی عبارت پڑھنا یا لکھنا جو عربی زبان میں نہ ہو یا عربی زبان میں ہو لیکن اس سے شرک اور دوسرے کسی غلط چیز کا ثبوت یا اس کا اثر ظاہر ہوتا ہو، اس سے علماء نے منع کیا ہے۔ کسی مقام یا کسی دکان یا کسی کمرے یا کسی گھر کے بارے میں اگر یہ شک و شبہ ہو کہ جادو یا کوئی عمل کیا گیا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر کی آپ تفتیش کریں۔ گھر میں آپ اپنے صوفوں کے نیچے، بستر کے نیچے، چارپائی وغیرہ کے نیچے، کارپٹ کے نیچے یا اور جو مقامات ہیں جہاں کوئی چیز چھپائی اور دبائی جا سکتی ہے، اچھی طرح آپ اس بات کی تسلی کر لیں کہ آیا کسی شریر یا کسی حاسد نے ایسا تو نہیں کیا کہ کوئی چیز کسی جادوگر یا کسی منتر وغیرہ کرنے والے سے لکھوا کے یا بنا کے لا کے آپ کی دکان یا آپ کی فیکٹری یا آپ کے گھر وغیرہ میں دفن کر دی ہو یا چھپا دی ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کریں کہ تہجد کے وقت اٹھیں اور تہجد کی نماز پڑھ کے پھر 2 رکعت صلاۃ حاجت کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ تعالی سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ تو ہی میرے تمام معاملات کا حامی و ناصر ہے اور میں اپنے اس اہم معاملے کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ یہ تہجد کے وقت اٹھ کر صلاۃ حاجت 2 رکعت پڑھ کر دعا کرنے کا عمل اگر چند دن تک آپ دہرائیں تو آپ کو انشاءاللہ خواب میں
یا کسی اور ذریعے سے یہ پتہ چل جائے گا کہ کس مقام پہ کیا چیز رکھی گئی ہے یا کس طریقے پہ جادو یا دوسرا غلط عمل کیا گیا ہے، اور اس طرح آپ کو کسی اور شخص کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ براہ راست اللہ تعالی سے آپ دعا کریں اس کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے، اور اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ شرک اور بدعت اور کبیرہ گناہ ان سے اجتناب کیا جائے، فرائض اور واجبات کو ادا کیا جائے، اور اپنی کمائی کو حلال اور پاک صاف رکھا جائے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کیا جائے، اور جو آیات اور جو دعائیں ابھی بتائی گئی ہیں ان کو مسلسل پڑھا جائے۔ صبح و شام کی دعائیں، سونے کی دعائیں، کھانے کی دعائیں، گھر سے نکلنے کی دعائیں، گھر میں داخل ہونے کی دعائیں، اپنے اہل و عیال کے ہاں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنے کے آداب اور دعائیں، اپنے بچوں کو جو دعائیں سکھانی چاہیے، ضروری ہیں، وہ دعائیں آپ ان کو سکھائیں، خود بھی سیکھیں، اور اس طریقے پہ ہم اللہ تعالی کے بتائے ہوئے اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے ان قلعوں میں اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں، جن میں کوئی شیطان یا کوئی انسانی شیطان یا کوئی جنات داخل نہیں ہو سکتا۔ سب سے آخر میں ہمارے اس جادو کے درس کا اختتام اس واقعے پہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے پہلے بتایا تھا کہ ایک نوجوان لڑکے کا واقعہ، جس واقعے میں ایک بوڑھے جادوگر کا ذکر بھی ہے، اور اس نوجوان بچے کا ذکر ہے جس نے اپنی نوعمری اور کم عمری کے باوجود اپنی جان اللہ کے سامنے پیش کی، اپنی جان کی بازی لگائی، شہادت کو قبول کیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس عظیم قربانی کو وہ چھوڑ گیا۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا، صہیب رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان میں ایک بادشاہ تھا، کان ملک وکان لہ ساحر، اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا۔ فلما کبر قال للملک، جب یہ جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور کچھ بھروسہ نہیں کہ میں کب مر جاؤں، مجھے ایک ذہین اور اچھا نوجوان شاگرد چاہیے جس کو میں اپنا جادو سکھا دوں۔ فبعث الیہ غلاما، تو بادشاہ نے ایک لڑکے کا انتخاب کیا جو اس جادوگر کے پاس آ کر جادو سیکھا کرتا تھا۔ وَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ، یہ نوجوان جب جادوگر کے پاس جادو سیکھنے جایا کرتا تھا تو راستے میں ایک راہب رہتا تھا، عبادت کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، زاہد اور راہب۔ اس نوجوان کو یہ راہب اتنا اچھا لگا، فقعد الیہ وسمع کلامہ فاعجبہ، یہ آتے جاتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے اس راہب کے پاس بیٹھ جاتا اور اس کی باتیں سنتا اور اس کو بڑی اچھی لگتی، اور پھر یہ جادوگر کے پاس جاتا۔ کبھی یہ لیٹ ہو جاتا، تاخیر سے پہنچتا تو جادوگر اس کو مارتا کہ تم دیر سے کیوں آئے۔ اس نے اپنے اس بوڑھے راہب استاد سے اس کی شکایت کی تو اس نے اس بچے سے کہا کہ جب تم سے جادوگر پوچھے تو کہا کرو کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا۔ اس طریقے پہ دن گزرتے رہے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ راستے پہ چلتے ہوئے اس نوجوان لڑکے نے دیکھا کہ ایک بہت عظیم الشان جانور ہے اور اس جانور نے راستے کو روکا ہوا ہے اور لوگ سب کے سب پریشان ہیں۔ اس نوجوان لڑکے نے کہا کہ الیوم اعلم، آج میں امتحان لینا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں کہ الساحر افضل ام الراہب افضل، جادوگر صحیح راستے پہ ہے یا راہب صحیح راستے پہ ہے۔ فاخذ حجرا، اس نوجوان نے ایک پتھر اٹھایا، فقال، اور کہا اللہم ان کان امر الراہب احب الیک من امر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، اے اللہ اگر راہب صحیح ہے اور سچا ہے
تو اس جانور کو میں پتھر مارتا ہوں، اے اللہ تو اس کو قتل کر دے حتیٰ کہ لوگ اپنے اپنے راستوں پہ چلیں۔ یہ کہہ کر اس نے وہ پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا اور لوگ ادھر ادھر اپنے راستوں پہ رواں دواں ہو گئے۔ فأتى الراہب، نوجوان بچہ اپنے اس راہب کے پاس آیا، فأخبرہ، اور اس کو بتا دیا کہ آج تو راستے میں ایسا واقعہ پیش آیا۔ فقال له الراہب ای بنی، راہب نے کہا کہ اے بیٹے، انت اليوم افضل منی، آج تم مجھ سے افضل ہو گئے، اس لیے کہ اللہ سے تم نے جس چیز کو طلب کیا اللہ نے فوراً وہ تمہیں دے دیا، تو تمہارا درجہ بہت بلند ہو گیا۔ تو وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَىٰ، تم ضرور آزمائے جاؤ گے، تمہاری آزمائش ہوگی۔ وَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيْهِ، اگر تمہیں کوئی تکلیف وغیرہ ہو، کوئی پکڑ لے تو میرے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، تھوڑے ہی دنوں میں اس کا ایسا چرچا ہوا کہ پیدائشی نابینا اور برس کی بیماری کے لوگ مریض اس کے پاس آتے اور اللہ ان کو شفا دیتا، کوڑ کے مرض کے۔ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوَاءِ، ہر قسم کی بیماریوں والے مریض اس کے پاس آتے، یہ دعا کرتا، اللہ ان کو شفا دیتا۔ فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ، بادشاہ کے جو وزراء تھے، جو بادشاہ کے پاس بیٹھنے والے لوگ تھے، ان میں سے ایک شخص نے اس نوجوان کے بارے میں سنا۔ كان قد عمی، یہ شخص نابینا ہو گیا تھا، اس کی آنکھیں خراب ہو گئی تھیں۔ فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرًا، یہ بہت سارے ہدیے اور سامان وغیرہ لے کر اس کے پاس آیا۔ قال ما هاهنا لك اجمع ان انت شفيتني، جو کچھ میں لے کے آیا ہوں یہ سب میں تمہیں دے دوں گا اگر تم مجھے شفا دے دو۔ فقال انی لا اشفی احدا انما یشفی اللہ تعالی، یہ کیسا عجیب جواب ہے اس نوجوان کا۔ اس نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ دیتا ہے۔ وَإِنْ آمَنْتَ بِاللَّهِ تَعَالَى، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ، دعوت اللہ، تو میں اللہ سے دعا کروں گا، فشفاک، اللہ تجھے شفا دے دے گا۔ فآمن باللہ، تو یہ شخص اللہ پر ایمان لے آیا، فشفاہ اللہ تعالی، اللہ نے اس کو شفا دے دی، آنکھوں کی بینائی اس کی واپس آ گئی۔ فأتی الملک، اب یہ بادشاہ کے پاس آیا، یہی درباری، بادشاہ کا قریبی، مشیر یا وزیر۔ فجلس الیہ کما کان یجلس فقال له الملک من رد علیک بصرک، بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، پوچھا کہ تمہیں بینائی کس نے دی؟ قال ربی، کہنے لگا میرے رب نے۔ اب اس نوجوان کے کلمات نے اور اس نوجوان کے کہنے پہ اس بادشاہ کے درباری نے جو ایمان قبول کیا، ابھی آپ نے دیکھا کچھ ہی دیر قبل یہ کہتا ہے کہ نوجوان لڑکے سے کہ اگر تم مجھے شفا دے دو تو میں تمہیں سب کچھ دے دوں گا۔ اب وہی ہے جب ایمان قبول کیا، عقیدہ صحیح ہو گیا، تو اپنے بادشاہ سے کہتا ہے، وہ بادشاہ جو رب بنا ہوا تھا، جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں تمہارا معبود ہوں، تمہارا رب ہوں، اس سے یہ کہتا ہے منہ پہ اس کے سامنے کہ مجھے میری بینائی لوٹانے والا تو میرا رب ہے۔ قال اولک رب غیری، بادشاہ نے پوچھا کہ میرے علاوہ کوئی اور رب بھی ہے؟ قال ربی و ربک اللہ، تو اس نے کہا کہ میرا اور تمہارا رب جو ہے وہ تو اللہ ہے۔ اتنی عظیم بات اور اتنی بڑی بات اس شخص نے بادشاہ کے منہ پہ کہہ دی۔ فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، اس کو گرفتار کیا گیا، تکلیفیں دی گئیں، حتیٰ کہ اس نے اس نوجوان لڑکے کے بارے میں، بچے کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا۔ فجیء بالغلام، اس نوجوان کو بلایا گیا۔ فقال له الملك ای بنی، بادشاہ نے اس سے کہا کہ اے بیٹے، قد بلغ من سحرک، تم تو بہت بڑے جادوگر ہو، تمہارا جادو اتنا پھیل گیا ہے کہ تم لوگوں کو شفا دیتے ہو، وتفعل وتفعل، اور یوں کرتے ہو اور یوں کرتے ہو۔
فقال، اس نوجوان نے کہا، انی لا اشفی احدا انما یشفی اللہ تعالی. اس نے وہی جواب دیا جو پہلے. اس نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کو بھی تکلیف دی جاتی رہی، حتیٰ کہ اس نے بوڑھے راہب کے بارے میں بتا دیا کہ مجھے تو سیدھا راستہ دکھانے کا سبب جو شخص بنا ہے وہ تو راہب ہے. فجیء بالراہب. اب آخر میں اس راہب کو بلایا گیا. فقیل له ارجع عن دینک. اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے واپس پلٹ جاؤ. فابى. اس نے انکار کیا. فدعا بالمنشار. تو ایک آری منگوائی گئی. ووضع المنشار في مفرق رأسه. اور لوہے کی اس آری کو اس بوڑھے راہب کے سر کے بالکل بیچ میں رکھا گیا. فشقه حتى وقع شقاه. اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. اور یہ نوجوان نے بھی دیکھا اور اس درباری نے بھی دیکھا جو ایمان قبول کر چکا تھا. ثم جیء بجلیس الملک. پھر اسی آدمی کو بلایا گیا اور اس سے بھی کہا گیا، ارجع عن دینک. واپس آ جاؤ، جو دین تم نے قبول کیا ہے اس کو چھوڑ دو، پرانے دین پہ آ جاؤ. اس نے انکار کیا. فشقه به حتى وقع شقاه. اس کے جسم کو بھی 2 ٹکڑے کر دیے گئے. ثم جیء بالغلام. اب نوجوان کو بلایا گیا اور اس سے بھی وہی بات کہی گئی. اس نے بھی انکار کیا. بادشاہ نے اپنے پولیس والوں اور دوسری فورسز کے لوگوں سے کہا کہ اذهبوا به الى جبل كذا وكذا. اس کو فلاں اونچے پہاڑ پہ لے جاؤ. فاصعدوا به الجبل. اور اس کو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر لے جاؤ اور اس کے بعد اگر یہ تمہاری بات نہ مانے فطرحوه. تو اس کو وہاں سے نیچے پھینک دو. یہ اللہ تعالی کی حکمت تھی کہ بوڑھے راہب کو بھی قتل کر دیا گیا اور جلیس کو بھی قتل کر دیا گیا، لیکن اس نوجوان کے بارے میں بادشاہ نے کہا کہ نہیں، اس کو اس طرح ہم قتل نہیں کریں گے، اس کے لیے تو اور ہم طریقہ اختیار کرتے ہیں. جب یہ لوگ پہاڑ پہ اسے لے گئے، اس لڑکے نے کہا اللہم اکفنیہم بما شئت. علماء نے فرمایا کہ آج بھی اگر تمہیں کسی شخص یا کسی قوم یا کسی پارٹی یا کسی جماعت یا کسی گروہ سے خطرہ ہو، ڈر ہو، تو کہا کرو اللہم اکفنیہم بما شئت. اے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے ان لوگوں سے بچا لے، تو کافی ہے میری طرف سے ان کے لیے. اگر آج بھی تم یقین سے کہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ان دشمنوں کو ختم کر دے گا، جس طرح اس نوجوان بچے کے دشمنوں کو اللہ نے ختم کر دیا. جب اس نوجوان نے یہ دعا کی فرجف بهم الجبل. اس پہاڑ پہ زلزلہ آ گیا اور یہ سب کے سب مر گئے اور یہ نوجوان زندہ صحیح سلامت واپس پھر بادشاہ کے پاس خود ہی آ گیا. فقال له الملك ما فعل اصحابك. بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا ان لوگوں کا. وقال كفانيهم الله تعالى. کہنے لگا اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا. بادشاہ نے اب اپنے اور کچھ ملازمین کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس کو سمندر میں ایک کشتی میں بٹھاؤ اور بیچ سمندر میں لے جا کر اس سے پھر کہو کہ واپس ہمارے دین پہ آنا چاہتے ہو یا انکار کرتے ہو. اگر انکار کرے اس کو وہیں سمندر میں پھینک دو. وہاں جب اس کو لے گئے سمندر میں، وہاں بھی اس نوجوان نے وہی دعا کی اللہم اکفنیہم بما شئت. تو یہ سب کے سب غرق ہو گئے اور یہ نوجوان بچ کے پھر کنارے پہ آیا اور پھر بادشاہ کے پاس آیا اور آ کر بادشاہ سے اس نے کہا کہ انک لست بقاتلی. تو مجھے قتل نہیں کر سکتا حتی تفعل ما آمرک به. یہاں تک کہ جب تک میں تجھے خود نہ بتا دوں کہ مجھے اس طرح قتل کرو. جب میں بتاؤں گا، میری بات مانو گے، تب تم مجھے قتل کر سکتے ہو، ورنہ تم مجھے قتل نہیں کر سکتے. قال ما ہوا. بادشاہ نے پوچھا کیا طریقہ ہے. قال. اس نوجوان نے کہا تجمع الناس فی صعید واحد. پوری قوم کو ایک کھلے میدان میں جمع کرو. یہ نوجوان اللہ کی طرف سے
اس کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی تھی اور اس کو بتا دیا گیا تھا کہ تم نے پورے ملک کی قسمت بدلنے کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کرنی ہے. تم اگر اپنا خون بہاؤ گے تو تمہارے اس خون کے وجہ سے اور تمہاری اس قربانی کی وجہ سے اللہ تعالی پورے ملک میں انقلاب لے آئے گا. اس نوجوان نے بادشاہ سے کہا کہ پوری قوم کو ایک میدان میں جمع کرو، بلاؤ، اور میری تیر کمان اس کو تم استعمال کرو، اور میرے جو تیر ہیں ان میں سے ایک تیر کو لو اور اس تیر کو تم مجھ پہ چلاؤ، اور یہ کہہ کر چلاؤ کہ بسم اللہ رب الغلام، اس اللہ کے نام پہ میں یہ تیر چلاتا ہوں جو اس لڑکے کا رب ہے. اب بادشاہ جب قوم کے سامنے اللہ کے رب ہونے کا اعلان کرے گا تو پوری قوم بھی یہ سمجھ جائے گی کہ ہاں اللہ ہی حقیقی رب ہے، بادشاہ تو ہماری طرح انسان ہے، مخلوق ہے. اس نوجوان کو سولی پہ لٹکایا گیا کیونکہ اس نے خود کہا تھا کہ وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْعٍ، مجھے سولی پہ لٹکا دو، چڑھا دو اور پھر مجھ پہ تیر چلاؤ. اس کو ایک جگہ اس طرح کہ عموماً سولی پہ لٹکانے والوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، باندھ دیا گیا رسیوں سے ایک اونچی لکڑی اور اونچی سولی پہ، اور باندھنے کے بعد پھر اس بادشاہ نے یہ کہا، تیر چلایا یہ کہہ کر کہ بسم اللہ رب الغلام، ثم رماہ فوقع السهم فی صدغہ. جب بادشاہ نے اس نوجوان کو سولی پہ چڑھا کے اور یہ کہہ کر تیر مارا کہ بسم اللہ رب الغلام، تو یہ تیر اس کی کنپٹی پہ لگا اور فمات، اور یہ نوجوان مر گیا یعنی شہید ہو گیا. فقال الناس، پوری قوم نے یہ کہا آمنا برب الغلام، ہم سب اس نوجوان کے رب پہ ایمان لے آئے. بادشاہ نے جب یہ چیخ و پکار سنی تو اس کو اس کے مشیروں نے کہا کہ اسی چیز سے ہم ڈرتے تھے اور وہی ہو گئی کہ پوری قوم اس نے اسلام قبول کر لیا، اور یہی یہ نوجوان لڑکا چاہتا تھا اور تم نہیں سمجھے، اور تمہاری ناسمجھی کی وجہ سے پوری قوم اپنے پرانے دین کو ترک کر چکی، اور انہوں نے اس رب پہ ایمان یہ لوگ لے آئے جو کہ اس غلام اور اس نوجوان کا رب تھا. اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ عام اعلان کر دیا جائے کہ واپس اپنے پرانے دین پہ لوٹ آؤ، اور اگر ایسا نہ ہو تو راستوں پہ خندقیں کھودی جائیں اور ان خندقوں میں لکڑیاں ڈالی جائیں، آگ جلائی جائے، اور جو شخص اپنے پرانے دین کی طرف واپس نہ پلٹے اس کو اس آگ میں جھونک دیا جائے. تو ارشاد فرمایا کہ اس طریقے پہ بہت بڑی اکثریت کو، قوم کو اس بادشاہ نے آگ میں جھونک دیا. یہ وہ واقعہ تھا جو اس نوجوان کا واقعہ ہے، جس واقعے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ وہ نوجوان تھا کہ جس نے جادو کے سیکھنے کو قبول نہ کیا اور جادو کے مقابلے میں راہب کی صحیح باتوں کو قبول کیا، اور جب راہب کے بتائے ہوئے صراط مستقیم کے بارے میں اسے یقین ہو گیا یہ صحیح راستہ ہے، اس نے اسے قبول کیا اور پھر اپنی جان کی قربانی کو پیش کیا، اور جان کی قربانی پیش کر کے پوری قوم کے ایمان لانے کا سبب بنا. آج بھی ہم لوگ اگر تھوڑی بہت کوشش کریں تو ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کی وجہ سے کتنے وہ لوگ ہیں جو شرک کو، بدعت کو اور کبیرہ گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں. ہم اگر ان لوگوں کے پاس جائیں، ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں اور ان کو صراط مستقیم کے بارے میں اگر ہم ان کو بتا دیں اور وہ بات کو سمجھ جائیں تو اللہ کی رحمت سے یہ بات بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہماری تمہاری بھی مغفرت فرما دے.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 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 وسلم على سيدنا